بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کے نام کو یاد رکھا، پس نماز کو قائم کیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور جس چیز کو انسان اپنی کامیابی سمجھتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ذی شعور انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس لیے محنت کر رہا ہو کہ وہ ناکام ہو جائے۔ ہر بندہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، اور جس چیز کو انسان اپنی کامیابی سمجھتا ہے پھر اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی کامیابی اپنی دکان کو سمجھا ہے تو وہ اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اگر کسی نے اپنی کامیابی اپنے بینک بیلنس کو سمجھا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اگر کسی نے اپنی کامیابی کسی طالب علم نے ڈگری کے حصول کو سمجھا ہے تو وہ اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اگر کسی نے جو ہے وہ کسی بڑے سرکاری عہدے پر پہنچنے کو اپنی کامیابی سمجھا ہے تو وہ اس کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو غرض ہر بندہ کامیابی کا متلاشی ہے۔ تو انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور انسان کا رب رحمان بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً اپنے بندے کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ اپنے بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انسانوں کے ہاں اور اللہ کے ہاں کامیابی کے معیار میں فرق ہے کہ انسان کامیابی کسی اور چیز کو سمجھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کوئی اور چیز ہے۔ انسان کامیابی کا تعین کرتا ہے اپنی دنیا کے اعتبار سے، دنیا کا فائدہ دیکھ کے، دنیا کا مفاد دیکھ کے وہ اپنے لیے کامیابی کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اگر یہ اور یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو میں کامیاب ہوں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اللہ فرماتے ہیں تم جلد مل جانے والے فائدے کو پسند کرتے ہو۔ تو انسان اپنی دنیا کے اعتبار سے اپنی کامیابی کا تعین کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا معیار دنیا کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں دنیا کا مل جانا، دنیا کے آسائشات، دنیا کے عہدے، دنیا کی نوکریاں، دنیا کا مال و دولت، یہ انسان کو حاصل ہو جائے، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو کامیابی کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ساری انسانیت اللہ رب العالمین کے ہاں جمع ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحشرون عراتا حفاتا غرلا، تم ننگے پاؤں ننگے بدن تنہا اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں اکیلے اکیلے دنیا میں پیدا کیا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یوم یحشر الناس جمیعا، ہم ساری انسانیت کو وہاں پر جمع کریں گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اور ایک ایک بندہ اللہ کی گنتی اور شمار میں ہوگا کہ یہاں پہ کون بندہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس دن کہ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی شکل اختیار کر چکی ہوگی، اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ناف تک، کوئی پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس دن جب لوگ نجات کی تلاش میں نکل رہے ہوں گے کہ کاش آج کوئی نجات کا راستہ مل جائے، اس دن 2 چیزوں کا فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اللہ کی جہنم میں جا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کی جنتوں میں جا رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر فیصلہ ہونا ہے کامیابی اور ناکامی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس بندے کو جہنم سے آزادی مل گئی اور جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، یہ شخص کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جس کو قیامت کے دن جنت مل گئی۔ اب اس معیار کامیابی کو لے کے ہم اپنی دنیا کو دیکھیں کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے ایک ایک دن، اپنی زندگی کے شب و روز، لیل و نہار، ہم اس کو چیک کریں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری کامیابی کے سفر میں جنت تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، جنت کے بارے میں سوچ ہی کوئی نہیں ہے، جنت کے بارے میں فکر نہیں ہے، جنت کے بارے میں محنت نہیں ہے، جنت سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مسلم معاشرے کے اندر آج دیکھیں، جب کہ کامیابی کا معیار اللہ نے کیا طے کیا ہے؟
جس کو جنت ملی وہ کامیاب ہے، اور جس کو جنت سے محروم کر دیا گیا وہ کیا ہے؟ ناکام ہے، وہ ناکام ہے۔ اس معیار کامیابی کو لے کے دنیا کی زندگی انسان کی آسائشات میں گزرتی ہے، نعمتوں میں گزرتی ہے، مال و دولت کی فراوانیوں میں گزرتی ہے، پروٹوکول میں گزرتی ہے، حتیٰ کہ ملکوں کی حکومت کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ نے ساری نعمتیں عطا کر دی، انسان دنیا کے اندر ایئر کنڈیشن لائف گزارتا ہے، اس کا گھر بھی ایئر کنڈیشن ہے، اس کی گاڑی بھی ایئر کنڈیشن ہے، اس کا آفس بھی ایئر کنڈیشن ہے، اس نے کبھی دھوپ نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، کبھی کوئی اس کو تکلیف نہیں آئی، سونے کا چمچ کہتے ہیں نا، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، آباء و اجداد نے وراثتیں چھوڑی، اور پھر اس نے دنیا میں محنت کی تو بڑے بڑے بزنس امپائر اور بڑی بڑی جناب اس نے جائیدادیں کھڑی کر لی۔ لیکن قیامت کے دن اگر یہ اللہ کی عدالت میں آتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں عقیدہ نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال میں نماز نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی عبادت نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال میں جوانی کی ریاضتیں نہیں ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اس کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی زندگی کو دیکھ کے اس کو اگر جنت سے محروم کر کے جہنم میں ڈال دیا، دنیا تو اس کو دیکھ کے کہتی ہے کہ کیا زندگی پائی ہے، کیا نصیب پایا ہے، کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا دنیا میں کامیاب انسان ہے کہ اس کے پاس ہر طرف دولتیں ہی دولتیں ہیں، لیکن در حقیقت یہ کامیاب نہیں ہے بلکہ ناکام ہے، کہ جس نے اپنی بہترین دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ یہ کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے۔ دنیا کے 50 60 70 سال بہت آسائش میں گزارے، اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی، جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی اس نے اپنی برباد کر لی۔ یہ کامیاب آدمی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ایک وقت کی ملتی ہے، دوسرے وقت کی نہیں ملتی، جناب اس کے پاس بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے میٹر کٹ جاتے ہیں، علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اچھا لباس نہیں پہن سکتا، لوگ اس کو اپنی مجلسوں میں نہیں بلاتے، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کاروباری لوگ اس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن قیامت کے دن جب یہ آتا ہے، اس کی زندگی میں عقیدہ توحید بھی ہے، اس کے پاس 5 وقت کی نماز بھی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں زندگی بسر کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو لوگ کہیں گے یار بیچارے کی کیا زندگی ہے، کیا اس نے زندگی پائی، کیا نصیب پایا کہ نہ کچھ لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ اچھا لباس ہے، نہ بچوں کی اچھے سکول میں تعلیم ہے، نہ جناب اس کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے پیسہ ہے، اس کا بھی کیا نصیب ہے۔ لوگ ایسی زندگی سے پناہ مانگتے ہیں